بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، کہتے ہیں کہ قیامت کسی آسمانی آفت کی وجہ سے ہوگی، یعنی جب دنیا پر قیامت آئے گی تو وہ آسمان کی طرف سے نازل ہوگی۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ سائنسدانوں نے اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کی ہے۔ سائنسدان اس بات تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ خلا میں ایسی کیا چیز ہے جو زمین سے ٹکرائے گی اور قیامت کا سبب بن سکتے ہیں۔ ناظرین، وہ خلا میں موجود بڑے بڑے پتھر ہیں جو زمین سے کئی حصے بڑے ہیں اور وہ خلا میں تیر رہے ہیں۔ جس دن اللہ کا حکم ہوگا یہ پتھر زمین سے ٹکرا جائیں گے اور قیامت نازل ہو جائے گی۔ اپوفس ایک خلائی چٹان کا نام ہے جو اس وقت میڈیا میں ایک نمایاں خبر بن گئی جب دسمبر 2004 کے مہینے میں ماہر فلکیات نے یہ پیشنگوئی کی تھی کہ 13 اپریل 2029 کو اس چٹان کے زمین سے ٹکرانے کے امکانات ہیں۔ اس خبر نے ساری مہذب دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ ہزاروں فٹ چوڑی اس طرح کی بڑی چٹان کا زمین سے ٹکرانے کا مقصد سینکڑوں ایٹمی بموں کی تباہی کے برابر ہے، کروڑوں لوگوں کا مرنا اور پوری دنیا کا نظام معطل ہونا تھا۔ تاہم بعد میں زیادہ درست مشاہدات نے اس بات کو رد کر دیا۔ ناسا کی رپورٹ کے مطابق یہ چٹان 13 اپریل 2029 کے دن زمین کے قریب 20,000 میل کے فاصلے سے گزرے گی، لیکن اس کا زمین سے ٹکرانے کا امکان نہیں ہے۔ لیکن یہ فاصلہ اتنا کم ہے کہ اس دن لوگ اسے زمین کے اوپر سے گزرتے ہوئے دیکھیں گے۔ انٹرنیٹ پر موجود ویڈیو میں اس منظر کو دیکھا جائے تو لگے گا کہ 20,000 میل کے فاصلے سے یہ چٹان جب زمین سے گزرے گی وہ خلائی معیار پر بال برابر فاصلہ بھی نہیں ہے۔ انسانیت کو ایک تباہی سے بال برابر فاصلے سے بچا لیا گیا۔ آسمانی صحیفوں میں قیامت سے متعلق جو بیانات آئے ہیں، یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کسی آسمانی وجہ سے آئے گی۔ موجودہ سائنسی معلومات کے مطابق اس کی ممکنہ شکل ایسی ہی کسی خلائی چٹان کا زمین سے ٹکرانا ہے جس کی تباہی زمین پر موجود تمام مخلوقات کو ختم کر دے گی۔ زمین کی 70% انواع کو اس چٹان نے ختم کیا تھا، وہ محض 10 سے 15 کلومیٹر لمبی تھی۔ اس سے کئی زیادہ بڑی چٹانیں گھوم رہی ہیں، اور جس دن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا ان کا رخ زمین کی طرف ہو جائے گا، کیونکہ قرآن پاک میں ہے زمین پر قیامت کسی آسمانی آفات کی وجہ سے ہوگی۔ بہت سے سائنسدانوں کے نزدیک ایسا کسی چٹان کا زمین سے ٹکرانا یہ ایک یقینی امر ہے، اور یہ اب کا نہیں کب کا معاملہ ہے۔ یعنی اس بات کا وقت تو آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہونا ممکن ہے، اور کسی نہ کسی دن ان خلائی چٹانوں میں سے کوئی ایک چٹان زمین سے ٹکرا جائے گی، یا کئی چٹانیں زمین سے ٹکرا جائیں گی اور زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ آسان لفظوں میں اگر بات کروں تو قیامت آ جائے گی۔ مریخ اور دیگر مقامات پر خلائی مشن بھیجے جانے کی ایک وجہ زمین کا متبادل تلاش کرنا ہے۔ انسانی دماغ جو انسانی شکل کی اصل ہے، اسے کسی دھاتی قالب میں منتقل کرنے کے مختلف پروجیکٹ جو دنیا میں جاری ہیں، ان کے پیچھے جہاں موت کو شکست دینے کی خواہش ہے، وہیں اس کا مقصد انسان کے لیے ایک ایسا قالب تیار کرنا ہے جو دیگر سیاروں کے ہر طرح کے سخت ماحول میں رہ سکے۔ یعنی ایک ایسی جگہ تلاش کرنی ہے جہاں کا نظام دنیا سے بالکل مختلف ہو۔ دور جدید میں مغرب اور دوسری اقوام اگر اس رخ پر سوچ رہی ہیں تو اس کے پیچھے انکار خدا کی وہ سوچ ہے جس کے مطابق یہ کائنات بخت و اتفاق کا ایک کارخانہ ہے، اور مادی دنیا آخری حقیقت اور یہ زندگی واحد سچائی ہے۔ دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو ختم کرنے والے ہیں۔ آسمانی کتابوں میں یہ پیشنگوئی کی گئی ہے، پہلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی، دوسری یاجوج ماجوج کی، اور تیسرا دجال کے خروج کی۔ قیامت کی بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، بس چند بڑی نشانیاں باقی ہیں، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، دجال کا زمین پر آنا، اور یاجوج ماجوج کا آنا۔ نصیب ہیں وہ لوگ جو قیامت کے آنے سے پہلے خود کو قرآن کا مطلوب انسان بنا لیں۔
بد نصیب ہیں وہ لوگ جو قیامت کی اتنی کھری نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود غفلت میں رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔